دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پر تو میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں جن قوموں کے پاس دین اور مذہب نہیں ہے ان کے ہاں تو بڑی بڑی برائیوں پر اچھے کا لیبل لگا دیا انہوں نے. نشہ بھی حلال، زنا بھی حلال، ہومو سیکشولیٹی بھی حلال، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بھی حلال. وہ تو اتنا بگڑ گئے کہ وہ تو پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو کے رہ گیا. تو ان کو آج میں نہیں چھیڑوں گا، آج میں ہم جیسوں کو چھیڑوں گا. ہمارے ہاں الگ قسم کے مسائل ہیں. ہمارے یہاں بھی بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے ڈٹ جاتے ہیں. شیطان ورغلاتا ہے، اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں. کیونکہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، ظاہر ہے وہ کبھی قرآن و سنت کے خلاف بات نہیں کرے گا وہ. لیکن اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ شیطان نے جب کسی برائی کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہوتا ہے، پھیلانا ہوتا ہے، تو شیطان دلائل کے انبار بھی لگا دیتے. وہ قرآن و سنت کے دلائل بھی لے آئے گا. وہ آپ کو لگ رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ قرآن کا مفہوم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ اگر تم برائیوں سے بچو گے نا، تقوی اختیار کرو گے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو گے، تو پھر اللہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم میں اچھے اور برے کو سمجھنے کی تمیز پیدا ہو جائے گی. تم یہ فیصلہ کر سکو گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ غلط ہے دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، حقیقت میں صحیح نہیں ہے. یہ حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالرز بھی بہت سارے تحریف کر رہے ہیں دین کی. پھر انسان جو ہماری ینگ جنریشن ہے گناہ کی طرف جاتی ہے، وہ بھی گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتی ہے. یہ جتنے نشے کرنے والے لوگ ہیں ان کو پہلی دفعہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. شیطان ایک برائی کو مزین کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے شیطان کا جو کردار بیان کیا ہے وہ کردار یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کروائے گا تو صحیح، لیکن کیسے کروائے گا؟ جگہ جگہ قرآن یہ بیان کرتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. برائی کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے شیطان. برائی کو کیا کر کے پیش کرتا ہے؟ مزین. گوبر رکھا ہوا ہے برتن میں، اس پہ چمک پٹیاں لگا دی آپ نے، اس پہ چاندنی لگا دی آپ نے اوپر، تو آپ کسی کے سامنے پیش کریں گے، وہ کہے گا کتنا خوبصورت گفٹ دیا اس نے مجھے. ہوگا وہ گوبر. اچھی پیکنگ سے کیا گوبر قیمتی چیز بن جاتا ہے؟ اور گندی پیکنگ سے کیا قیمتی چیز گوبر بن جاتی ہے؟ سونا رکھا ہوا ہو کہیں، پیکنگ اس کی خراب ہو، گولڈ ہے یا کوئی ڈائمنڈ ہے، گندے سے پان کے کاغذ میں نا جس میں پان کی پیکیں لگی ہوئی ہوں اور ربڑ بینڈ سے اس کو باندھا ہوا ہو، آپ کو اگر پتا ہوگا اس کے اندر ہے گولڈ تو آپ اپنے ہاتھ بھی گندے کر لو گے. گٹر میں بھی پڑا ہوا ہوگا نا، گھس کے نکال لو گے، تھوڑی دیر کے لیے بھنگی بننا پسند کر لو گے آپ. وہاں چونکہ معاملہ ہے دنیا کا، آخرت کا معاملہ نہیں ہے. جہاں دنیا کا معاملہ آتا ہے انسان ڈیڑھ ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ پیکنگ کو نہیں دیکھتا. پیکنگ کو جب دیکھتا ہے جب اس کو اندر کا پتہ ہی نہ ہو کہ اندر ہے کیا. لیکن اگر اس کو اندر کا پتہ ہے تو کبھی بھی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا. یہ جو 2 نمبر اود آتے ہیں نا، ان کی پیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. 1 نمبر اود کی پیکنگ اچھی نہیں ہوتی، ایسی سادہ بوتل میں ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو 1 نمبر اود کو جاننے والے لوگ ہیں نا وہ پیکنگ پہ نہیں دلائے گا، وہ سونگ کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے.
جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اود کی پیکنگ دیکھتے ہیں، یار کیا شاندار پیکنگ ہے، اس نے پیکنگ پہ خرچہ اس لیے اتنا کیا ہے کہ اندر مال 2 نمبر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو الو کسی اور کو بنایا کرو. مجھے بہت بنا رہے ہوتے ہیں لوگ الو کہ 1 نمبر ہے، 100% 1 نمبر ہے. آپ نہیں بنا رہے ہوتے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کیوں گھبرا رہے ہو یار؟ تو یہ نہ بولیں 1 نمبر ہے، بولیں مسعود ہے، یہ بول دیں 1 نمبر 1 نمبر کی اتنی کیوں قسمیں اٹھا رہے ہو بھائی؟ گناہ ملتا ہے اس سے. تو پیکنگ کو دیکھ کے، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اندر مال ٹھیک نہیں ہے، ہاں اندر بھی مال ٹھیک ہے تو پھر پیکنگ بھی اچھی ہے تو پھر نور لنا نور. تو شیطان کا جتنا بھی فوکس ہے وہ پیکنگ پہ ہوتا ہے. وہ کس پہ ہوتا ہے؟ گندی چیز کو پیش کیسے کرتا ہے؟ خوبصورت پیکنگ میں. اور یہ کہتا ہے یہ خصوصی پیکج صرف آپ کے لیے. یہ خصوصی پیکج کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے. تو دنیا کے معاملے میں انسان شیطان کی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا. سونا کوئی گندے کاغذ میں لپیٹ کے دے دے گا، آپ کو پتہ ہے سونا ہے، آپ لے لیں گے اس کو. یہ نہیں دیکھیں گے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے آخرت کا، وہاں بعض مذہبی اسکالرز بھی گھنے بن جاتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں. وہاں جب آپ کو شیطان گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کا ضمیر کہتا ہے یہ 100% غلط کر رہا ہوں میں، یہی کام کوئی اور کرے تو مجھے برا لگے گا، میں کر رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں. شیطان دلائل کے تانے بانے لگاتا ہے، ملاتا ہے. ایکچولی میں مجبور ہوں، اصل میں ڈپریشن میں ہوں، میں نے اگر شراب نہیں پی، میں نے اگر نشہ نہیں کیا تو اس سے زیادہ ٹینشن میں چلا جاؤں گا. آج مہنگائی کا دور ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے اگر حرام نہیں کھایا تو مجبوری ہے بھائی، گھر کا گزارا کیسے ہوگا، چور ڈاکو نہ بن جاؤں. میں نے اگر زنا نہیں کیا تو میں ڈپریشن کا مریض بن جاؤں گا. اچھا اسی سے مجھے یاد آیا ایک اور بیماری باقاعدہ ڈاکٹر آرڈر پہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. ایک اور گندگی غلاظت ایسی ہے، باقاعدہ ڈاکٹروں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ لڑکوں کو اس گندگی میں مبتلا کرنا ہے. حیا کے خلاف بات ہے لیکن مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. میں نے اس ٹاپک پر میں نے بہت 1 آدھ دفعہ زندگی میں بیان کیا ہوگا، وہ بھی ہلکا پھلکا. لیکن ایک برائی باقاعدہ آرڈر پہ پروموٹ کی جائے، آرڈر پہ پھیلائی جائے اس کو، تو پھر اس کے خلاف کھل کے بولنا مجبوری ہے. بہت سے ڈاکٹر آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے جو لڑکے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. کوئی نقصان نہیں ہے، کہہ رہے ہیں صحت کا دن میں 10 دفعہ کریں، 15 دفعہ کریں، کوئی نہ صحت کو نقصان ہے. بہت احتیاط یہ کر لیتے، کہتے ہیں بھائی مذہب کے معاملات تو علماء سے پوچھو، لیکن میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے، 10 دفعہ کرو، 15 دفعہ کرو، کوئی نقصان نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کل انہوں نے ہمیں انڈے چھڑوا دیے تھے، انڈے کی زردی کہ کولیسٹرول پھیلتا ہے. کتنی ایک نسل انڈوں سے محروم رہی ہے. سفیدی میں تو وہ ذائقہ ہی نہیں ہے یار جو زردی میں ہے. اب آپ سے کیا شرمانا، صبح 3 انڈے کھا کے بیٹھا ہوں میں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے. سردی میں تو مزہ ہی انڈے کا ہے یار. غریب کے لیے، میں غریب نہیں ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، غریب کے لیے سب سے سستا ترین پروٹین کا خزانہ کیا ہے؟ انڈا. یعنی سستے میں اتنے پروٹین جتنے انڈے میں ہوتے ہیں کسی اور چیز میں نہیں ملتے اس قیمت میں. کتنے طویل عرصے ڈاکٹروں نے کہا انڈے کی زردی مت کھاؤ. میں تبھی کہتا ہوں میڈیکل سائنس سے فائدہ اٹھاؤ، باپ نہ بناؤ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کو اپنا. آپ کہہ سکتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا ڈاکٹروں کی فیلڈ میں، میں تو اس کے خلاف ہوں. لیکن ڈاکٹر کی تحقیق اگر یاد رکھو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے نا، اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ خدا کے علم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اسلام دین فطرت ہے میرے بھائی. جو فطرت کے اگینسٹ چیز ہے اس سے صحت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، برباد ہوگی صحت اس سے. نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار تم، تو ان ڈاکٹروں کی تحقیق کل بدل جائے گی، برباد ہو جاؤ گے آپ لوگ. مت کرو وہ کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دیکھو
یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا ابھی، اس پہ بھی فٹ ہوتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا، شریعت پہ چلو گے، اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. ڈاکٹر میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، اسلام پہ نہیں چل رہا، اس لیے اس کی عقل اس کو غلط گائیڈ کرتی ہے. میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا، ماسٹربیشن کہا جاتا ہے جس کو، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ اگر فزیکلی نقصان دیکھ رہے ہو کہ بھئی جو لڑکا دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، کوئی خون کی کمی نہیں ہوئی، کوئی کمزوری نہیں ہوئی، تو فزیکلی اس طرح کا نقصان تو لڑکوں سے بدفعلی کرنے میں بھی نہیں ہے. کوئی بدبخت آدمی لڑکوں سے بدفعلی کرے، میڈیکل ٹیسٹ کراؤ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اس میں کوئی ویکنیس نہیں آئے گی. لیکن سیکشولی وہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. اس کے جو ہارمونز جو سیکس کو کنٹرول کرتے تھے، جو سیکس پیدا کرنے کے لیے جو ہارمونز چاہیے، وہ اللہ نے بنائے عورت کے لیے. وہ جب سیٹ مرد پہ ہو گیا تو وہاں کس کام کا رہے گا؟ وہ جا کے اس کی ڈیزائر وہاں تھوڑی پوری ہوں گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے یہ جو آپ کے اندر سیکس کا جذبہ رکھا ہے، یہ ہاتھ کے لیے رکھا ہے، یہ عورت کے لیے رکھا ہے. یہ کو ہاتھ پہ آپ نے سیٹ کر دیا، ادھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. یہ پورا ایک پروسیس ہے قدرتی. اس میں کہیں بھی آپ قدرت سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو قدرت آپ سے انتقام لے گی. پورا ایک پروسیس ہے یہ. نیچر کے خلاف تم لوگوں کو چلا رہے ہو یار، اور بولو 10 دفعہ بھی کرو کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو بلڈ کی کتنی کمی ہوئی ہے اس میں، یا کتنی ہڈیاں کمزور ہو گئی، وہ تو نہیں ہوتا. تو 20 دفعہ بھی کر لے شاید کچھ نہ ہو. جو ہارمون سیکس پیدا کرنے کے لیے قدرت نے رکھے ہیں، جو عورت کو دیکھ کے ہوتے ہیں، پھر اس کی تکمیل عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، ایک خاص پروسیس رکھا ہے. آپ اس پروسیس سے ہٹو گے تو وہ سارا ہارمونز کا جو سسٹم ہے وہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کی. لوگ اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو 20 دفعہ ایک دن میں کیا کرتا تھا، بچے تو اس کے بھی ہیں. تو بچے پیدا کرنا کوئی کمال کی علامت؟ وہ تو ایک اسپم بھی کہیں سے بھی چلا جائے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پاورفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو اسپم جو ہے وہ صحت مند ہو، بس اتنا کافی ہے. میں مانتا ہوں کہ حکیموں نے جس طرح سے آج ینگ جنریشن کو ڈرایا ہوا ہے، بعض جعلی حکیموں نے، وہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ان کا بیان میں نے سنا، وہ تھوڑا سا معتدل، ان کا اعتدال بھی آپ دیکھیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہے، کھوپڑی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ جتنا علم دے نا اس سے 10 گنا زیادہ کھوپڑی ہوگی تو وہ علم کارآمد ہوگا، ورنہ وہی علم بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. جتنا علم ہے کھوپڑی اس سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، عقل اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کا کوئی نقصان نہیں. میں نے کہا وسیم جو لڑکوں کے عادی ہیں نا، کوئی وسیم بھائی کو اللہ نہ کرے کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں بھائی، میں تو ایک کردار کے طور پہ بیان کرتا ہوں، کسی کو لڑکوں کی عادت پڑ جائے تو میڈیکلی تو اس کا بھی کوئی جو نقصان یہ بتا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے. کوئی نقصان ہے؟ تبھی تو پوری دنیا میں یہ لا پاس ہو گیا کہ لڑکا لڑکے سے سرے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میڈیکلی نقصان ہوتا تو اقوام متحدہ WHO اس میں رکاوٹ ڈالتا نا. لیکن یہ نقصان کیا کافی نہیں ہے کہ اس کا جو اللہ نے اس میں ہارمونز رکھے تھے عورت کے لیے، اس کی ایسی کی تیسی. وہ حشر ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ سیٹسفائی عورت سے ہو ہی نہیں رہے. ہاتھ چلانے والے کا بھی یہی انجام ہوتا ہے. کر تو سب کچھ لے گا وہ، جو اللہ نے اس کو لذت عورت میں رکھنی تھی، بیوی سے جو اس کو محبت ہونی تھی، ایک پورا ایک پروسیس رکھا تھا نا کہ پہلے اس کے دل میں یہ خیال آئیں گے، پھر یہ ملاپ ہوگا، پھر اس انتہا پہ جا کے یہ ڈسچارج ہوگا. وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا اس کا. اور یہ جو ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں ان میں اعتدال بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے نا وہ. اللہ نے آپ کے اندر ایک نیچر رکھی ہے کہ آپ کے عورت کو دیکھ کے خیال آتا ہے، بیوی کو دیکھ کے خیال آتا ہے، پھر آپ اس کے قریب جاتے ہیں، پھر ایک پورا پروسیس ہے، اس کے بعد آپ ڈسچارج ہوتے ہیں تو مکمل آپ کو ایک دماغی سکون ملتا ہے. اس کے بعد جلدی خواہش پیدا نہیں ہوتی. ہاتھ چلانے والا دن میں 10 دفعہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. بیوی کے پاس تھوڑی 10 دفعہ کوئی بہت بڑا ٹارزن ہو وہ بھی نہیں جا سکتا 10 دفعہ.
تو آپ بتاؤ ایک کام جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہو سکتا تھا وہ ایک لڑکا اپنے ہاتھ کے ذریعے 10 دفعہ کر رہا ہے, آپ اس کو نیچرل بولو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ یہ گھننے بنے ہوئے ہیں ایسے, گھننے جیسے پتہ ہی نہیں, الو بنا رہے ہو یار تم لوگوں کو. تمہیں میڈیکل سائنس پڑھو نا, تمیز سے جا کے پڑھ لو. یوٹیوب پہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کہ میڈیکل کی یہ رپورٹ ہے, وہ بھائی یہ رپورٹیں اپنے پاس رکھو, یہ کوئی آخری نہیں ہے. سائنس نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ اب اس کے بعد ترقی کے دروازے بند ہو گئے, یہ کل چینج ہو جائے گی. نیچر سے جس نے بھی بغاوت کی ہے نا, نیچر نے اس سے انتقام لیا ہے, یہ خوب سمجھ لو, انتقام لیا ہے نیچر نے اس سے. ہاتھ چلانے والے کو سب سے بڑا عذاب اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے نا شادی کے بعد کی, وہ جتنی خوبصورت ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا برباد ہو جاتی ہے جو حکیموں نے ڈرایا ہوا ہے, جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی. اس کو بہت عرصہ لگتا ہے اس نیچر پہ آنے میں. تو میڈیکلی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم, جب لوط علیہ السلام نے کہا نا لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, تو ہو سکتا ہے اس قوم نے بھی کہا کہ ہم نے حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, 10 دفعہ کرو 20 دفعہ کرو. تو لوط علیہ السلام کہیں گے یہ کیا بڑا نقصان, یہ کم نقصان ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عورتوں سے شادی کرو, تم کہہ رہے ہو ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ کم نقصان ہے کیا؟ یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے کیا یہ؟ تو میں بتا رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جی وہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ سے لڑکے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں, ایک نیچرل اور ایک غیر فطری. نیچرل تو یہ ہے کہ جی آپ وہ جو بھی ہے وہ جانیں, اور جو غیر فطری ہے وہ یہ کہ آپ موویز دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بھڑکائیں. لہذا جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے. یہ بڑے معتدل ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو فلمیں دیکھے بغیر خواہش بھڑک جاتی ہے وہ کرتے ہیں تو ان کو وہ نیچرل ہے. یہ چاہے فلمیں دیکھ کے کرو یا فلمیں دیکھے بغیر کرو, یہ نیچرل نہیں ہے. خدا نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا مرد کو عورت کے ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. اس ملاپ کے بعد جو ڈسچارج ہوگا وہ نیچرل ہوگا, اس کے ہٹ کے جو ہوگا وہ کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیچرل ہو. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کے میرا پیغام وہاں تک پہنچ جائے, کہ یہ جو فحش مووی دیکھ کے کرتے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہو یہ نیچرل نہیں ہے. جو مووی دیکھ کے نہیں کرتے وہ اپنے دماغ میں مووی چلاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ وہ دماغ میں تصور کرتے ہیں عورتوں کا, بدل کے عورتیں دماغ کے اندر لے کر آتے ہیں, پھر ہاتھ سے کرتے ہیں. ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان فارغ ہو جائے. دماغ اس کو کہاں لے جانا پڑتا ہے؟ عورت ہی کی طرف لے جانا پڑتا ہے اس کو اپنا دماغ, چاہے وہ سامنے اسکرین پہ دیکھے چاہے وہ تصور میں لے کر آئے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, ایک شریعت نے نیچر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نوالا بنا کے چباؤ, آپ کے ایک ایسڈ خارج ہوگا, پھر وہ پیٹ میں جائے گا, پھر وہ جزء بدن بنے گا. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کی طبیعت کیا ہو جائے گی؟ سیر. آپ نے اس پورے پروسیس کو لگایا سائڈ پہ, آپ نے کہا روٹی کو کھاؤ, پھر اس کو چباؤ, پھر اس کو لے کے جاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے, گرائنڈر میں جوس بنا کے پی لو اس کو, پیٹ تو پھر بھی بھر جائے گا آپ کا. لیکن ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تھوڑے دن چلنے والا حساب ہے. آپ کی جو نوالا بنا کے روٹی کو چبا کے ایک پورا قدرت نے ایک طریقہ رکھا ہے, اس سے جو آپ کی صحت بنے گی وہ اس شارٹ کٹ راستے سے نہیں بنے گی. بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی اس سے. مجھے لوگ کلپ بھیجتے تھے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پرومو, میں نے کہا چھوڑو یار اس موضوع پہ ہم کیوں بات کریں, لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک تو نوجوان ویسے ہی نہیں بچ رہے اس برائی سے, اوپر سے اور ترغیبیں دے دے کے ایسا لگ رہا ہے جیسے حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے معاذ اللہ اس کام میں. ان کو اتنی ترغیبات دے رہے ہیں. نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہوئے, میں دن میں 10 دفعہ کرتا ہوں, میں 15 دفعہ کرتا ہوں, جیسے پتہ نہیں تو ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہے تو قطر میں, تو کیا کرتا ہے, اپنی گندگی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے.
کمنٹس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے, ڈاکٹروں کے نہیں, نیچے جو ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں ان کے نیچے کمنٹس میں ایک کہہ رہا ہے میں 20 دفعہ کرتا تھا, پتہ نہیں 15 دفعہ کرتا تھا, میری شادی مجھے تو کوئی کمزوری نہیں ہو رہی. او بھائی, جب بھی آپ نے کمپیئر کرنا ہو نا, جب بھی اندازہ لگانا ہو کہ آپ اس شادی شدہ لائف میں کامیاب ہیں ناکام ہیں, تو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا. آپ کو دیکھو ایک جگہ پہ سارے ناک کٹے رہتے ہوں یا کن کٹے رہتے ہوں تو وہ سمجھیں گے ناک کے بغیر ہی انسان میں حسن ہے. اس کے سامنے کوئی ناک والا آدمی جائے گا نا تو پھر پتہ چلے گا بھائی اوریجنل میں ایسا ہوتا ہے آدمی. تو آپ نے جب یہ کام کرتے کرتے عادی ہو گئے, اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کو کیا پتا جو یہ نہیں کرتے تھے ان کی لائف کیسی ہے اور آپ کی کیسی ہے. آپ کو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی لائف میں اور آپ کی لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ جی دال میں بڑا مزہ آتا ہے, میں دال کھاتا ہوں ٹماٹر ڈال کے بڑا مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں دال مزے کی نہیں ہوتی. بھائی دال تو بڑی مزے کی ہے. تو اسے کہا تو نے کبھی بریانی یا گوشت اور نہاری کھائی ہے؟ کہے گا نہیں کھائی نہیں. پھر تجھے کیا پتا ہے یار, تو اسی کو سمجھ رہے سب کچھ. تو کھا کبھی نہاری, کبھی ہمارے ساتھ آ دہلی نہاری چل اور لیمو نچوڑیں گے اس میں اور پھر تڑکا لگائیں گے اور پھر گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں گے, پھر بتاؤ. پھر بولے گا یار اس کا اپنا ہی مزہ ہے. بریانی کرتے ہیں باہر ملکوں میں جاؤ یار, بریانی کھاتے ہیں. اور وہ کبھی بھی آپ کراچی سے باہر نکلو نا, بریانی کے نام پہ مذاق بک رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی تم کبھی کراچی میں آؤ, ہم تمہیں دیگ کی بریانی اپنے خرچے پہ میں اتنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتا. یہ لوگ پھر پڑ جاتے ہیں آپ نے فون. کبھی دیگ کی بریانی پکے گی, دیگ کی ہو, رواج ڈلا ہوا اس میں, بڑے گوشت کی ہو, رواج کے ساتھ ہو, اور باسمتی چاول ہو, آئل کم ہو اس میں, وہ کھاؤ. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پلاؤ مزے کی ہوتی ہے یا بریانی مزے کی ہوتی ہے. تم کہہ رہے ہو پلاؤ 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 پلاؤ, ٹینشن دی ہوئی ہے یار. تو یہ جو عادی ہوتے ہیں نا ہاتھ چلانے کے, شادی کے بعد کہتے ہیں ہمارے تو کوئی فرق نہیں ہے. تمہیں پتا کیا ہے کہ جو نہیں کرتے ان کی لائف میں, اور تم کمپیئر کو بیٹھا ہوا تھوڑی ہے کوئی انٹرویو تھوڑی لے رہا ہے کہ تیرے ساتھ کیا گزری اور تیرے ساتھ کیا گزری. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خطرناک انجام حکیم لوگ, جاہلی حکیم, 2 نمبر حکیم بتا رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. وہ تو ڈرا دیتے ہیں, وہ تو ایسا کر دیتے ہیں کہ لڑکے شادیوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کا حل ہی ہے کہ شادی کر لی جائے تاکہ اس لعنت سے جان چھوٹے. جتنا جلدی جان چھوٹے گی اتنا اچھا ہے. اس کا تو حل ہی یہی ہے. تو اس لیے بھائی جو یہ کام کرتے ہیں نا, توبہ کریں, چھوڑ دیں اس کام کو. باقی یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے نوجوان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, پہلے نہیں تھا یہ. اچھا بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام سارے کرتے ہیں, جو کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بدگمانی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ہسپتال میں آپ کوئی ڈاکٹر رہتا ہو یا کلینک کھول کے بیٹھا ہو, جو آ رہا ہے پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر سمجھے گا ساری دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں, بیمار ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, بہت سارے صحت مند ہیں. آپ ہسپتال سے باہر تو نکلو. آج اس کا ریشو بڑھ گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فحش چیزیں یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ تو شہوت بھڑکتی ہے, نکاح کرتے نہیں ہیں تو پھر اسی طرف آتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین ہے, انٹرنیٹ پہ کنٹرول ہے, تو بائی نیچر انسان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نوجوان کو خود سے خیال آئے, یا تو دوسرا اس کو اس لت پہ لگائے گا, یا وہ فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بے تحاشا بھڑکائے گا. ورنہ بائی نیچر کسی نوجوان کی توجہ اس عمل کی طرف نہیں جاتی ہے. اس کی توجہ جائے گی بالغ ہونے کے بعد عورت کی طرف, جو کہ نیچرل ہے, اس طرف توجہ جائے گی, جس کا حل اسلام نے رکھا کہ بھئی نکاح کرا دو اس کا. تو اس لیے اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی دنیا کی بھی. اپنے ہارمونز کی جو سیٹنگ ہے نا اس کو آڑا ترچھا کرنے کی کوشش, جس کے لیے رکھا ہے اسی پہ رہنے دو. اور جب تک شادی نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے؟ تو نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں مجبور ہیں نوجوان, آج کل شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں تو مجبور ہیں, تو پھر یہ بھی نہیں کریں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے. یہ بھی ایک نفسیاتی ڈاکٹر نا اس کا یہ حل بتاتے ہیں کہ بھئی ایک خواہش بیدار ہو رہی ہے اور یہ کیا کرے ہے ایکچولی, وہ کیا کرے جب شادی بھی نہیں ہو رہی اس کی, تو پھر وہ ہاتھ سے ہی اپنی خواہش پوری کرے گا, نہیں کرے گا تو ڈپریشن میں جائے گا. یہ بھی غلط ہے. یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایسا طریقہ ہے جیسے کوئی ٹینشن میں ہو اور سٹے لگانا
شروع کر دے. وقتی طور پر اس کی اسٹریس ختم ہوگی, لیکن یہ اسٹریس ختم ہونے کے بجائے بڑھے گی, بار بار اس کو پھر اس کا خیال آئے گا. تبھی جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ کیا نا یہ کام, 100 دفعہ توبہ کرتے پھر یہ عمل کرتے ہیں. وہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ جاتا ہے اس عمل سے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. ان کو پھر بار بار یہ عمل چاہیے. شادی کے بعد یہ بار بار نہیں ہوتا, سیٹسفائی ہو جاتا ہے انسان, جتنی اس کی صحت اجازت دے رہی ہے اتنا ہی بیگم کے پاس جائے گا وہ. لیکن ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والے کی صحت باریک سا ہوگا جیسے ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, اور کام ایسے کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا ٹارزن دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. صحت اجازت نہیں دے رہی ہوگی لیکن صبح و شام ایک ہی کام میں لگا ہوگا وہ. تو یہ نیچرل ہے کیا کریں یار, نہیں سمجھ میں آ رہا تو چھوڑو پھر, معذرت کے ساتھ جو کر رہے ہو کرتے رہو. اور کیا, ہم تو یہی سمجھا سکتے ہیں بھائی. تو یہ جو کوئی ڈاکٹر کہے نا مشورہ دے آپ کو کہ اسٹریس ہے اور یہ ڈپریشن ہے تو کوئی بات نہیں, ہاتھ سے اس طرح کر لیا کرو تو سکون مل جاتا ہے, اس کو بولو ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ کوئی اچھا کام لوگوں کو کرنے کا بتاؤ. اس سے سکون کبھی بھی نہیں ملتا, وقتی ضرور ملتا ہے لیکن پھر شہوت بڑھے گی, پھر یہ کام یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ عمل. اور ایک اور بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, تو یہ جو 13 سے لے کے 18 سال کی عمر ہے نا, جس میں آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, اتنی بات تو سارے ڈاکٹر مانتے ہیں نا کہ اس عمل میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے. انرجی بولو نا, خرچ ہوتی ہے, آپ کی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. تو اگر اس عمر میں آپ کی شادی ہو جائے نا, تو میں نے بتایا وہ نیچرل ہے, اس میں اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی باڈی اجازت دے گی. لیکن جب آپ ہاتھ سے اپنی خواہش جو لڑکے پوری کرتے ہیں تو اپنی جو نیچرل خواہش اللہ نے رکھی ہے نا اس سے زیادہ آپ کی انرجی استعمال ہوتی ہے. تو جب بھی انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے, اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں, اس کے ماس اس کی باڈی پہ چڑھ رہا ہے, اس وقت آپ کی انرجی اگر ان چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئی تو گوشت کیسے بنے گا, آپ کی ہڈیاں کیسے بنیں گی. تبھی جو ڈاکٹر ہیں 13 سے 18 سال کی عمر میں زیادہ جم سے بھی منع کرتے ہیں, زیادہ جاگنگ سے بھی منع کرتے ہیں. آپ جم جاؤ, اگر آپ 15 سال کے ہو تو جم والا کیا کہے گا آپ کو, بولے گا 18 سال کے ہو, پھر یہی کہتا ہے نا. خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے آپ کو. ابے بھائی 18 سال سے کم عمری میں خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے نا, ابھی اسٹرکچر تو بننے دو پورا. آپ جو کباب پراٹھے انڈے پنڈے کھا رہے ہو سارا ادھر ہی نکال دو گے تو باڈی کے اسٹرکچر کے لیے تو کوئی انڈے ونڈے بچیں گے ہی نہیں آپ کے پاس. یہ لوگ فالو کرتے ہیں گوروں کو. گوروں کے ہاں یہ گورے 13-14 سال میں بالغ ہوتے ہی وہ زنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان پر اس قوم کو قیاس مت کریں. ان کے ہاں تو یہ احتلام اور یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. وہ نکاح نہیں کرتے لیکن وہ دوسرے طریقے سے کام شروع کر دیتے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے, میرا موضوع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں پہ نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھو, جس کو اس کی عادت پڑ گئی ہے, بہت سے لڑکوں کو پڑ جاتی ہے عادت, تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, لیکن پہلی بات برائی کو کیا سمجھو, برائی سمجھو, اور اس کو صحت کے لیے مفید قطعاً نہ سمجھو. صحت ویتنی اس سے ٹھیک ہوگی آپ کی. وقتی کچھ فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں لیکن رزلٹ کیا نکلے گا, نتیجہ اچھا نہیں ہے. تو پہلی بات کیا کرنی ہے, برائی کو کیا سمجھو, برائی, اچھائی کا لیبل نہیں لگاؤ. دوسرا کام, چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن ہوگی اور یہ ہوگا, او بھائی جب عادت بن جائے گی نا نہ کرنے کی تو وہ اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر دل للچائے گا آپ کا شادی کا, جو اسلام چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے جی, ہونے والی ہے, خوشی بھی سن کے. پہلے جو لڑکے جب یہ کام نہیں کرتے تھے, جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا, وہ خوشی سے کئی مہینوں سے ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں. اب تو اڑ ہی نہیں رہی نیندیں ان کی. لڑکی والوں نے ڈیٹ دے دی کہ 6 مہینے بعد شادی ہے, بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا اچھا چلیں, اگر چلیں ٹھیک ہے,
چلیں ٹھیک ہے وہ بھی ایجوکیشن, ہم بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے. ابے تم آدمی ہو, تم کیا ہو یار, جس کو اللہ نے